بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ یہ جی میری کیٹ للی ہے، تو سارے گھر کی آنکھوں کا تارا ہے، ہم سب اسے بہت پیار کرتے ہیں۔ اور آج للی کی جو ہے نا پورے جسم کی کلیننگ کا، صفائی کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ پہلے مرحلے میں ہم اس کے ناخن کاٹیں گے۔ للی بڑی زور آزمائی کر رہی ہے، جھگڑ رہی ہے کہ مجھے چھوڑ دیں، میں نے ناخن نہیں کٹوانے، لیکن ناخن کاٹنے ضروری ہیں، کیونکہ جب یہ اپنے لیٹر میں جاتی ہے تو پھر یہ اپنے پنجوں کے ذریعے ہی اس کو ڈھکتی ہے، اپنے واش روم کو، تو اس کے پنجوں میں جراثیم ہو سکتے ہیں اور ہم اس کو اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو یہ ناخن ہمیں بھی مارتی ہے اور اس سے ہمیں بھی کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے ان جراثیموں کی وجہ سے۔ ناخن کاٹنے کی ٹپ یہ ہے کہ آپ اس کے ناخن کی جو آگے والی باریک بالکل ٹپ ہے آپ اس کو کاٹیں۔ سارا ناخن نہیں ہم کاٹ سکتے کیونکہ اس کے ناخنوں میں بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے، اور جب اگر ہم سارا ناخن کاٹ دیں گے تو یہ لنگڑا کر چلے گی اور اس کے پاؤں خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ للی بہت زیادہ اگریسو ہو رہی تھی اور اس نے ہمیں بہت ساری کاٹیاں بھی کی ہیں، لیکن ہم نے اس کو اچھی طرح سے قابو کیا ہوا ہے گھٹنوں میں، اور دو افراد نے مل ملا کے اس کے ناخن کاٹے ہیں۔ کہہ رہی تھی مجھے چھوڑ دو، میں آزاد ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میری للی بہت ہی خوبصورت ہے اور ہم ہر لحاظ سے اس کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اور اس کے جو ہیں بال، ناخن، کان اور پورے جسم کی صفائی کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ اب یہ اس کے کانوں کی صفائی کی باری آ گئی ہے، اس کے لیے ہم کاٹن بڈ یوز کریں گے اور ویٹ ٹیشو اسپیشل للی کے لیے آتے ہیں، اسے اس کی آنکھیں، منہ وغیرہ صاف ہم کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے اب اس کی آنکھوں کی صفائی شروع ہوئی ہے اور کانوں کو ہم باہر سے صاف کریں گے، اور اس میں ایک ایسا سیرم ہوتا ہے جو اس سے اس کے کانوں کے اندر کی ویکس جو ہے وہ نرم ہو جائے گی۔ کانوں کو ہم الٹا کر کے یہ دیکھیں کتنا گندا ٹیشو ہو گیا ہے، اس کے کانوں میں بھی بہت زیادہ ویکس جمع ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ویکس نرم ہو گیا ہے وہ ہم کاٹن بڈ کے ذریعے باہر نکال لیں گے۔ اگر ہم اس کے کانوں کی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ بہت زیادہ خارش کرنا شروع کر دے گی اور اس کے کانوں میں مائٹس پڑ جائیں گی، وہ کانوں سے ہوتے ہوتے نیچے گردن کے بالوں تک آ جائیں گی، اور یہ پھر اس کے لیے بڑا تکلیف دہ عمل ہوگا، جس سے اس کو سکن کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، کانوں کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں ویٹ کے پاس جانا پڑے گا، اور کم از کم اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوگا وہ 5 دن کا ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ پیسے بچائیں، وقت بچائیں، اور 1 ہفتے کے بعد آپ کسی نرم ٹیشو یا گاز سے اس کے کان صاف کر دیں، اور اس کے بعد جو ویکس آپ کو نظر آئے وہ آپ اسے نکال دیں، لیکن زیادہ آگے تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم زبردستی کریں گے یا سخت ہاتھ لگائیں گے تو اس کے کان کا پردہ بھی پھٹ سکتا ہے۔ اب اس کی نوز کلیننگ کی باری ہے۔ نوز تو اس کی اکثر گندی ہوئی رہتی ہے، تو وہ روزانہ صاف کرنی چاہیے۔ اس کی نوز کلیننگ ہو گئی ہے، آئز کلیننگ ہو گئی ہے۔ اب جناب اس کی گرومنگ کا اگلا پارٹ ہے وہ اس کا باتھ ہے، اور پرشین کیٹ کے لیے وائٹ کوٹ شیمپو ہم نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے، اور بہت اچھا شیمپو ہے۔ اسی شیمپو سے میری جو ہے للی نہاتی ہے، اور اچھی طرح اس کے خدمتگار اس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اس کے نخرے اٹھاتے ہیں، اور بہت زیادہ نخریلی ہے میری للی۔ وائٹ کوٹ شیمپو جو ہے بہت اچھا شیمپو ہے، اس سے نہ کوئی سکن انفیکشن ہوتا ہے، نہ للی کی فر خراب ہوتی ہے اور سافٹ رہتی ہے، اور شیمپو کے بعد اس کی فر جو ہے بڑی شائن کرتی ہے، اور اس میں سے ایک انتہائی اچھی خوشبو آتی ہے۔ تو جب سے للی میرے پاس آئی ہے ہم اس کے بعد کے لیے وائٹ کوٹ شیمپو ہی استعمال کرتے ہیں، اس سے اس کو کسی قسم کا بھی سکن انفیکشن کا مسئلہ نہیں ہوا، اور اس کی فر ماشاءاللہ اس سے چمکدار اور اچھی ہوئی ہے۔ میری للی کا ایک بال بھی نہیں گرتا، اگر بال گرے تو مجھے تو فوراً اس کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کے پنجے جو ہیں بات کے دوران ٹیل، پنجے اور اس کی وہ بھی اچھی طرح سے صاف کرنے چاہیے، تاکہ کسی قسم کی جو ہے گندگی اور جراثیم جو ہیں وہ باقی نہ رہ جائیں۔ گرمی بہت زیادہ ہے اور للی واش روم کے دروازے کے سامنے بیٹھی رہتی ہے، کیونکہ ایک تو وہاں اے سی چلتا رہتا ہے، اس کے اوپر بالکل اے سی ہے، اور ہوا ٹھنڈی آتی رہتی ہے اور وہ جگہ ٹھنڈی رہتی ہے، تو باتھ اس کا بہت زیادہ ضروری تھا، اور گرمی کی وجہ سے بھی، کیونکہ اس کی فر بڑی ہے تو گرمی زیادہ لگتی ہے، اس کا نہلانا بہت ضروری تھا۔
ہم نے یہ 3 بندوں نے مل کے للی کو نہلا کے ہی چھوڑا ہے. اب اس کو خشک کرنے کی باری آ گئی ہے. میں نے للی کا ایک الگ اسپیشل ٹاول رکھا ہوا ہے. اس کے بعد ٹاول کو دھو کے خشک کر کے الماری میں ایک خاص جگہ پر رکھتی ہوں. جب بھی للی بات لیتی ہے تو ہم اسی کے ٹاول سے اس کو خشک کرتے ہیں. میرے بچے للی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کو چومتے رہتے ہیں، لہٰذا اس کی صفائی کا تو ہمیں خاص ہی خیال رکھنا پڑتا ہے. اب جی للی کو گرم ہوا جو ہے اس کی ڈرائر کی بہت اچھی لگ رہی ہے. اب سکون سے بیٹھ گئی ہے اور للی کی جناب بال ڈرائی ہو رہے ہیں. للی جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہے اپنے بالوں کی ڈرائی ہونے کو. جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں. للی کی جی خوب خدمتیں جاری ہیں. آج ویکنڈ تھا تو میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ للی کو آپ اتنا پیار کرتے ہو، ہر وقت چومتے رہتے ہو، گود میں اٹھا کے پھرتے ہو، چلو ذرا آج اس کی جسمانی صفائی کا اہتمام کرو. تو پھر میرے بچوں نے اس کو نہلایا، کان صاف کیے، اس کا نوز صاف کیا اور ناخن کاٹے. تو اب جی للی کے بال بہت ہی شیمپو کے بعد، نہانے کے بعد سافٹ، چمکدار اور سفید ہو گئے ہیں. اب اس کو برش پھیرا ہے. اس کے بالوں میں جو بھی کوئی گانٹھیں وغیرہ پڑ جاتی ہیں بالوں میں یا وہ پھر اس سے نکل جاتی ہیں. برش پھیرنا بہت ضروری ہے. اسے ایک تو للی ریلیکس ہوگی، مائٹس کا خطرہ بھی نہیں ہوگا اور اس کے بال جو ہیں وہ گرنے سے بھی بچے رہیں گے. برش پھیرنے کے بعد جناب میرے بیٹے نے اس کو گود میں اٹھا لیا اور اس کو خوب پیار کیا ہے. خوب پیار کیا، صاف ستھری ہو گئی ہے نا تو بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے. اس کے بعد للی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور میرے بستر تک پر سو گئی اور 5 گھنٹے تک سوتی ہی رہی ہے آرام سے.